نواز محمد اللہم صلی علی محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیت الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے. عبادت سمجھتے ہوئے اس گھر کے شایان شان بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں ابراہیم کے امتحان اور اس کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا کلمات کے ذریعے امتحان لیا تھا. دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہید میں زیادہ وقت صرف ہو. ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ معرفت کے 5 12 14 بیج میں آسانی سے بول سکوں. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے ابراہیم سے کلمات کے ذریعے امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی حاصل کی. جیسے ہی ابراہیم نے امتحان پاس کیے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ ابراہیم میں نے آج سے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا. میرے سامنے زیر سامعین تشریف فرما ہیں اور میں بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر پے در پے نتائج آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. خدا ابراہیم سے مخاطب نہیں، خدا اس سے مخاطب ہے جو ابراہیم کا بھی رسول ہے. کیا کہنے جی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہے وہ چہروں سے حیرت دور کرے اور نور محبت پھیلائے تاکہ معروضات ہدیہ کرنا آسان ہو جائے. خدا ابراہیم سے مخاطب نہیں، ابراہیم کے بلکہ لفظ بدلوں تو شاید لطف و بالا ہو جائے. خدا ابراہیم سے مخاطب نہیں،
ابراہیم کے مولا سے مخاطب ہے۔ واہ 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 کیا کریں سر کیا کریں کیا کریں ماشاءاللہ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اور ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ وقت اسے یاد دلایا جاتا ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ کیا اس کا کریں حصہ سر کیا تباہ کریں نہیں پہنچ گیا۔ کیا کریں سر کیا کریں آج سیدہ آپ سے راضی ہوں جو کیا کریں سر مجلس میں خاموش بیٹھتے ہیں، میں اندر سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ان سے میسم ناراض نہ ہو کہ میں زبان کٹوا کے بھی بول کر رہا ہوں اور تو زبان رکھ کے بھی چپ بیٹھا رہا کیا ہوں۔ کریں کیا کریں سر کیا کریں اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا اور ابراہیم کو میں نے آزمایا ہے کلمات کے ذریعے، سبحان اللہ اور ابراہیم نے 100% نمبر حاصل کیا۔ جیسے ہی ابراہیم امتحانات میں کامیاب ہوئے میں نے فوراً اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا اس آیت میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو، خدا کرے میری بات ضائع نہ ہو اور اس لطیف تبرک کو لطیف اذہان محسوس کریں، ایک تو خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے امتحانات کے بعد ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا ہے۔ دوسرا خدا یہ بھی بتا رہا ہے کہ امام میں بناتا ہوں، تم نہیں بنا سکتے۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے۔ انی جاعلک، میں نے بنا دیا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کی امت سے نہیں کہا کہ ابراہیم نے کامیابی پالی ہے اب تم اسے امام بنا دو، نہیں، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو نے کامیابی حاصل کی، انعام یہ ہے کہ میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا ہے۔ امام نہیں بنا دیا ہے، صرف انسانوں کا امام بنا دیا ہے۔ آپ کا وہاں تک گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ سے پہلے انبیاء کی فہرست میں سب سے بڑے نبی ہیں ابراہیم۔ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب صحیفہ بھی ہیں، خلیل الرحمن بھی۔ یہ سارے عہدے رکھنے کے بعد خدا نے امامت دی ہے اور وہ بھی انسانوں کی۔ انسانوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا امام بننے کے لیے کم از کم ابراہیم ہونا ضروری ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف انسانوں کی امامت کے لیے ابراہیم ہونا ضروری ہے، اس کا کیا ہونا ضروری ہے جسے خدا نے کائنات کا امام بنا دیا؟ یہ قرآن ہے، حضور حدیث تو ہے نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے۔ یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے، قرآن ہے، قرآن ہے، اللہ کا پاک قرآن ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اور پھر خدا قرآن میں یہ بھی اعلان کر رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں میدان قیامت میں پکاروں گا بھی تو امام کے ذریعے پکاروں گا۔ یہ آیت ہزاروں مرتبہ اپنے خطبہ سے، واعظین سے، علماء سے، ذاکرین سے سنی ہے۔ جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو چپ بیٹھا رہے، ورنہ علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے۔ جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں، جو زاویہ میں پیش کر رہا ہوں، خدا ارشاد فرما رہا ہے میں تمہیں پکاروں گا امام کے ذریعے۔ 14 صدیوں کے ہزار مسائل ہیں جن کا حل پیش کرنے لگا ہوں، لکھ لکھ کے کتابیں سیاہ کر دی گئی ہیں، دلائل کے انبار لگا دیے گئے ہیں، لیکن جو دلیل غری کے تکثیر دینے لگا ہے اس کے بدلے میں صرف آپ کے دل کی دعا چاہیے۔ یہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، حدیث نہیں۔
वाह 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 کہ کوئی الزام ضعف لگا کے ٹھکرا دے، کوئی ضعیف کہہ کے ٹھکرا دے. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جس حدیث کا رخ علی کے گھر کی طرف ہو وہ جوانوں کو ضعیف لگنے لگتی ہے. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے حضور. تو میں نے حدیث نہیں پڑھی حضور کے کوئی الزام ضعف لگا کے ٹھکرا دے. میں نے تاریخ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ کوئی سند کا انکار کر. اللہ کا پاک قرآن ہے، ترجمہ جا کے آپ گھر میں پڑھ لیجئے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں تمہیں پکاروں گا امام کے ذریعے. میں نے کہا 14 صدیوں کے مسائل ہیں جن کا حل پیش کرنے لگا ہوں. میں تمہیں پکاروں گا امام کے ذریعے. تو اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں خدا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار جس طریقے سے تو ہمیں محشر میں پکارے گا، اجازت دیتا ہے کہ دنیا میں اسی طریقے سے ہم تجھے پکارا کریں. مالک جب تو امام کے ذریعے پکار رہا ہے تو ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم جب تجھے پکارے علی کے ذریعے پکاریں. لگاتے ہو تم کفر کے فتوے، کیوں مجھ پہ لگاتے ہو تم کفر کے فتوے؟ میرا جو علی ہے وہ اللہ کا ولی ہے. یہ سوچ کے کرتا ہوں در حیدر پہ سجدہ، علی نہیں اللہ مگر اللہ تو علی ہے. نعرہ حیدری. مجلس تھوڑی بیلنس ہو. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. ماشاءاللہ. تب تک باہر کھڑے رہتے ہیں جب تک ان کی مرضی کی داد سنائی نہیں. منتظر رہتے ہیں کہ اچھا یہاں تک آ گئی، چلو پھر چلتے ہیں. لیکن بہت سی باتوں سے ہو سکتا ہے کوئی محروم بھی رہ جائے. سب سے بڑی محرومی ہے ان کا ذکر سن کے چہرے پہ آنے والی رونق. یہ جو وقت گزرتا ہے یہ گزر جاتا ہے، دوبارہ نہیں آتا. یہ جو رونق ہے یہ چہروں کی رونق یہ درج کر لی جاتی. مجھے عزت آل محمد کی قسم میدان محشر میں لوگ جا کے دیکھیں گے کہ ادھر سینکڑوں ہزاروں اور آکے اعمال موجود ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں صرف آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہوگی. اس لیے ان لمحوں کو ضائع نہ کیا کیجیے. اے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. جیسے ہی خدا نے امامت کا اعلان کیا یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مسافر کو جو بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو اور اسے تبرک مل جائے اور اسے یہ بھی احساس ہو کہ گھر میں بچے بھی بیٹھے ہیں. یہ جس کا حصہ تھا اسی کا تبرک، یہ تبرک جس کا حصہ تھا اسی تک پہنچا. بالکل جی، بالکل ایسے ہی جیسے بندہ مسافر ہو اور بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو اور جاتے ہی تبرک میں کچھ ایسا مل جائے کہ دل باغ باغ ہو جائے اور گھر میں یہ بھی احساس ہو کہ گھر میں بچے بھی بھوکے بیٹھے اور عطا گھر بھی کریم نظر آ رہا ہو. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان ہے بیٹا. ایسا ذکر سن کے خاموش بیٹھنا بھی بڑے حوصلے کی بات ہے، تو اس حوصلے کو بھی داد دینی چاہیے. میں ممبر سے داد دیتا ہوں. بندہ کاپی پیسٹ ہی کر لیتا ہے دائیں بائیں دیکھ کے، جو ماحول چل رہا ہے اس کو فالو کر لیتا ہے. کیا کہنے حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. میں گفتگو کو کل کی گفتگو سے متصل کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت کہ ابراہیم نے امتحان دیے تھے.
بدلے میں ابراہیم نے خدا سے 3 چیزیں مانگی. صرف امتحان نہیں دیے, اللہ کا گھر بھی تعمیر کیا. بدلے میں جو ابراہیم نے مزدوری میں 3 چیزیں مانگی ہیں, تینوں کا ذکر قرآن میں. پہلی شے کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. پروردگار مجھے اور اسماعیل کو بھی اپنا مسلمان ایکنالج کر. اب مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں ابراہیم کے لفظوں کا ترجمہ یہ کروں کہ ہمیں مسلمان بنا دے. نالج کا ابراہیم ہونے کے بعد, نبی ہونے کے بعد, رسول ہونے کے بعد, صاحب کلمہ, صاحب شریعت ہونے کے بعد, خلیل اللہ ہونے کے بعد وہ کون سا اسلام ہے جو ابھی پیچھے رہتا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک. پروردگار ایکنالج کر اپنی بارگاہ سے کہ میں اور اسماعیل تیرے سچے مسلم, اور صرف ہمیں ہی ایکنالج نہ کر, ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور میری ذریت میں بھی ایک گروہ کو ایکنالج کر کے وہ بھی تیرے مسلم ہیں. یہ پہلی طلب تھی ابراہیم کی. دوسری طلب ملاحظہ فرمائیے, وہ بھی قرآن میں. خدا جانے کے پروردگار کی نگاہ میں ابراہیم کے یہ جملے کتنے قیمتی ہیں کہ قیامت تک قائم رہنے والی کتاب میں خدا نے انہیں محفوظ کر لیا. پہلی طلب مسلم ہونے کی ایکنالجمنٹ. دوسری طلب وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, انہی میں ایک رسول مبعوث کا. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, جو کیا کرے, ان میں ایک رسول مبعوث کر جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو پاک کرے. لوگوں کو پاک کرے, لوگوں کو پاک کرے. جو ابراہیم نے مانگا ہے خدا نے صرف دیا نہیں. یہ لفظ ابراہیم کے جو قرآن میں ہے, ابراہیم نے کیا مانگا ہے؟ ایسا رسول مبعوث کا جو آیتوں کی تلاوت کرے, کتاب و حکمت کی تعلیم دے, وَيُزَكِّيهِمْ, انہیں پاک کرے. خدا نے انہی لفظوں میں جواب دیا, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول مبعوث کیا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو پاک کرتا ہے. جو اب تک خاموش بیٹھا اسے زبان کی عبادت کا پہلا موقع دے رہا ہوں. آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو پاک کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جب نبی کو مبعوث کیا تو وہ یہ چاروں کام کر رہا تھا. وہ آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا, وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا تھا, وہ لوگوں کو پاک کر رہا تھا. نبی مبعوث ہوئے ہیں مکہ میں, آئے تطہیر اتری ہے مدینہ میں, تو پھر مانیے آئے تطہیر پاک کرنے نہیں آئی, پاک لوگوں کا تعارف کروانے آئی. پاک کرتا ہے. آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں فرمایا, اگر آپ غور کرتے تو لطف دوبالا ہو جاتا. نبی مبعوث ہوئے ہیں مکہ میں, آئے تطہیر اتری ہے مدینہ میں, تو مکہ میں کیسے پاک کر رہے تھے؟ جو خود ہی مدینہ میں پاک ہو رہے ہیں, تو خود اگر مدینہ میں پاک ہوئے ہیں تو جواب دیجئے کہیں آب مضاف بھی پاک کرتا ہے؟ خود پاک ہوگا تو پاک کرے. ابراہیم نے نبی مانگا, خدا نے دیا. اچھا یہ نہ سمجھے گا بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. جو اونچی بات سننے آئے ہیں اونچی آواز نہیں, ان کے لیے ہے یہ تبرک. یہ نہ سمجھیے گا کہ ابراہیم کے کہنے پہ مصطفیٰ کو نبی بنایا. ابھی تو اللہ کا ابراہیم کو خلق کرنے کا ارادہ بھی نہ تھا جب یہ نبی تھے.
پھر ابراہیم کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم کی دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم کہیں گے تو مصطفیٰ نبی بنیں گے. ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نبی ہیں. دعا مانگ کے چاہتے ہیں کہ میری بات بھی شامل حال ہو جائے. یہ نہ سمجھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے درود پڑھنے سے ان کی حویلی میں رحمت اترے گی. حویلی میں رحمت اتر رہی ہے. درود کا مطلب ہے کہ پروردگار رحمت تو تو نے یہاں ہی اتارنی ہے، ہماری دعا بھی شامل حال کر لے. ہماری تمنا بھی یہی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ابراہیم نے اپنی ذریت میں نبی مانگا. میری ساری گفتگو بھول جائیے گا، اس ایک پیغام کو جہاں جہاں تک ممکن ہو سکے پھیلائیے. ہم بھی دیکھیں جواب کہاں سے آتا. بہت دے چکے ہم جواب حضور، ہم بھی دیکھیں جواب کہاں سے آتا ہے. جب ہم سوال کرتے ہیں تو پھر جواب نہیں آتا. سوال میں کر رہا ہوں، کہیں سے جواب آئے تو مجھ تک پہنچائیے گا ضرور. منہ مانگی قیمت لے لیجیے، کہیں سے آ جائے جواب. ابراہیم نے، اور بات ساری قرآنی ہے، ابراہیم نے نبی مانگا، خدا نے نبی دیا. جن صفات کے ساتھ مانگا انہی صفات کے ساتھ دیا. لیکن اگلی بات باکمال ہے کہ جب خدا سے ابراہیم نے نبی مانگا تو صفات خود بتائے. اور جب ابراہیم کو کہا تجھے امام بنایا، قال ومن ذریتی. جو بات میں نے روکی تھی میں دوبارہ آپ کو لے کے پلٹ رہا ہوں. دینے والا عطا گر کریم ہو، تبرک مرضی کا ہو، تو پھر لینے والا صرف خود ہی نہیں لیتا، لینے کے بعد یہ بھی کہتا ہے میرے بچوں کے لیے بھی. تبرک امامت کا مل رہا تھا، دینے والا کریموں کا خالق تھا. جیسے ابراہیم کو خدا نے کہا میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا ہے، فوراً ابراہیم نے جھولی پھیلائی، ومن ذریتی، میرے بچوں کے لیے بھی. وہ تو وہی ہے جس کی زبان سے کبھی امام. بس ابراہیم کا یہ کہنا تھا میرے بچوں کے لیے، فوراً آواز توحید الا ینال عہد الظالمین. ابراہیم یہ امامت ہے، یہ ظالموں تک نہیں جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ تیری ذریت میں وہ امام بنیں گے جو عادل ہیں. جو اب پیچھے رہ گیا وہ پیچھے ہی رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ تیری ذریت میں امام بناؤں گا، اور ساتھ یہ سند بھی ہے کہ جنہیں بناؤں گا وہ عادل ہوں گے. میں پوری امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابراہیم نے 3 چیزیں مانگی ہے خدا سے. استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. ابراہیم نے 3 چیزیں مانگی خدا سے، تینوں خدا نے دی. ابراہیم نے کہا اکنالج کر ہم مسلمان ہیں، تو خدا نے اکنالجمنٹ دی. ابراہیم نے کہا میری ذریت میں نبی بنا، تو خدا نے مصطفیٰ بھیجا. میرا سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے امام بھی مانگے تھے، بتاؤ ابراہیم کی اولاد میں وہ امام کہاں ہے؟ سوال جائز ہے یا نہیں حضور؟ سوال جائز ہے. حیدر یہاں سے کہنا ہوتا ہے بھائی تم سے. ابراہیم نے نبی مانگا تو خدا نے دیا. تو ابراہیم نے امام بھی مانگے تھے اولاد میں، بتاؤ وہ امام کہاں ہے؟ بتا بھی دو گے تو دکھانے پڑیں گے کہ عادل ہیں. کسے خبر عدالت کیا ہے؟ کیا کہہ رہے سر؟ کسے معلوم کہ عدالت کیا ہے؟
کیا کہنے واہ 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 بہت سے الفاظ ہیں جو سوائے شیعوں کے آپ کو کہیں سننے کو کیا ملیں کہنے سر کیا کہنے سر لفظ عدل کہیں سننے کو نہیں ملے کیا کہنے کیا کرے سر لفظ عصمت کہیں سننے کو نہیں ملے لفظ عزا کہیں سننے کو نہیں ملے لفظ صلوات کہیں سننے کو نہیں ملے تجربہ کر لیجئے کسی محفل میں جا کے کہیے صلوات آگے سے چپ کی سلامی نہ ملے تو پھر ملے لفظ یہاں کے تجربہ کر لیجئے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہاتھ کنگن کو آرسی عدل کو نکال کے کیا عدل کریں گے جی بسم اللہ بسم اللہ لوگ لفظ عادل سے واقف نہیں ہم نے صرف امام نہیں مانے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عادل ہو اور پھر معصوم نہ ہو اس لیے کہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی اگر کچھ غلط کرے گا تو ظالم ہے عادل وہ ہے جو کبھی کچھ غلط نہ کرے اور جو کبھی غلط نہ کرے اسی کو معصوم کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اولاد ابراہیم میں وہ معصوم امام کون سے ہمارے رہنے دیجئے اپنے بتا دیے عدل بتاؤں عدل کسے کہتے ہیں دو جملوں میں عدل بتاتا ہوں کیا کہیں خدا کی قسم لوگ صرف عادل ہی کو سمجھ لیں تو عصمت سمجھ میں آ جاتا ایک عادل امام کا جملہ آپ کو سناتا ہوں علی کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کھانا چنا ہوا تھا علی نے کھانے کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا جب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں اور عدالت سمجھا رہا ہوں علی نے دسترخوان کی طرف دیکھ کے فرمایا جب میرے سامنے دو کھانے رکھے جائیں تو میں لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا یہی حق تھا جس انداز سے آپ نے سنا پاک سیدنا آپ سے راضی محمد کی بیٹی آپ کے معرفت میں یہ ہے عدالت میں خدا کی قسم عدالت سنانے لگوں ساری رات گزر جائے اور سنیں گے عدالت علی بیت المال میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے رہے اور جھاڑو ایک طرف رکھ کے زمین کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں زمین گواہ رہنا میں نے تیری حیثیت سے زیادہ تجھ پہ بوجھ نہیں لادا گھر جا کے سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے نہیں جملہ ہدیہ کروں جملہ آپ کے بابری شعور کے باہر میں نے روکا ہے زمین گواہ رہنا کہ میں نے تیری حیثیت سے زیادہ تجھ پہ بوجھ نہیں لادا ہے جو تراب کی کیپیسٹی کو جانتا ہے اسے ابو تراب ہونا چاہیے تراب کی کیپیسٹی سے واقف کیسے کہوں کہ مدح سے عزت نہیں ملی کیسے کہوں کہ مدح سے عزت نہیں ملی اور مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی اعمال کم ہوئے تو کہہ دوں گا حشر میں یا رب علی کے ذکر سے فرصت نہیں ملی جن دلوں میں علی آباد ہے جو علی کا بھیجا ہوا رزق کھا کے آیا ہے آپ کو ماں کے اس مقدس دودھ کی قسم آپ کو آپ کے باپ کی شرافت کی قسم جو امام بارگاہ کی دہلیز تک آپ کو لایا ہے آپ کو آج یہاں تاریخی نعرہ لگانا ہوگا تو شاہ نجف کے دربار میں پہنچانا ہے کلیجوں سے آواز حیدری عدالت میں کون کون سی ڈائمنشن
अदालत मासूम। क्या एक शख्स खड़ा घोड़ा बेच रहा था। अब ये अदालत का ये रुख भी देखिए। पहले अली का एक जुमला सुनिए। अली फरमाते हैं बात इतनी ऊंची है कि इससे धीमी आवाज हो तो लुत्फ आए। इतनी ऊंची बात है, क्या कहने या अली। सारी रात सजदा शुक्र में घिरा रहना चाहिए शिया को कि अली जैसा इमाम मिला। बंदा खड़ा है, घोड़ा बेच रहा है। अच्छा, अली जहां से गुजरते थे और हुजूम देखते थे, अली वहां रुकते जरूर थे। हादी है। जानते हैं क्यों रुकते थे? कि कहीं बहका न रहा। मेरे सामने खुदा की कसम इस वक्त इतने वाकयात हैं कि कहां कहां गिरोह मौजूद था, लोग इकट्ठे थे और वहां अली रुके और अली ने क्या किया। लेकिन इस वक्त एक जुमला सुन लीजिए अदालत के एतबार। लोगों का हुजूम है और दरमियान में एक शख्स खड़ा है और उसके हाथ में घोड़े की बाग है और वो घोड़ा बेचना चाह रहा है। और जो शख्स आता है वो कीमत बताता है तो लोग पीछे हट जाते हैं और जेब में गोइयां हो रही कि इतने का घोड़ा है जितनी ये कीमत मांग रहा। एक शख्स आगे बढ़ा। अब अली गुजर रहे हैं अपने गुलाम के साथ। अली ने लोगों का हुजूम देखा, अली रुक गए। अब अली भी देख रहे हैं, अली का गुलाम भी देख रहा है। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा घोड़ा इतने का है नहीं जितने का तू बेच रहा है। उसने कहा फिर अच्छा ऐसा करो मुफ्त ले जाओ। उसने कहा मुफ्त कैसे ले जाए? उसने कहा मुफ्त कैसे ले जाए? उसने कहा इसके मुंह में लगाम डाल दो, पुष्ट पे सीन कस दो, मुफ्त ले जाओ। अदालत समझा रहा हूं, अदालत समझा रहा हूं। मुंह में लगाम डाल दो, पुष्ट पे सीन रख दो, मुफ्त ले जाओ। अब जो आगे बढ़ता है पीछे आ जाता, घोड़ा करीब ही नहीं आने देता। जब काफी लोगों ने अपना अपना हुनर आजमा लिया, अली ने अपने गुलाम से कहा जा इसके मुंह में लगाम डाल और पुष्ट पे सीन कस। आराम से अली ने कहा और इत्मीनान से गुलाम चला। हाय 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 हाय। इस जुमले में बाहर वाले भी अगर हाथ उठा के शामिल हो जाए तो आने का मकसद पूरा हो जाए। आराम से अली ने कहा, आदिल समझा रहा हूं, इत्मीनान से गुलाम चला। अब हर कोई देख रहा है कि ये गुलाम क्या करता है। गुलाम आगे बढ़ा, गुलाम ने मुंह में जीन लगाम कसा, पुष्ट पर जीन रखी। जिसका घोड़ा था वो परेशान था कि अब घोड़ा गया। गुलाम ने देखेगा परेशान ना हो, मुझे अली ने भेजा है। अब ये मालिक तो मुतमईन हो गया और जो लोग पहले अपना अपना हुनर आजमा रहे थे सब इसके गिर्द इकट्ठे हो गए। कब से घुड़सवारी कर रहा है, ये हुनर कहां से सीखा है? जब बहुत लोगों ने सवाल किए इत्मीनान से, अली के गुलाम ने दाएं से बाएं देखा और देखेगा मैं तो कभी घोड़े पे बैठा ही नहीं और मुझे तो पता ही नहीं कि घोड़ों के साथ क्या सलूक किया जाता है। उन्होंने कहा फिर तूने लगाम कैसे कसी और सीन कैसे रख दी और इत्मीनान कहां से आया? कहने लगा इत्मीनान का सबब यह है कि मेरे इमाम ने जिंदगी में कोई ऐसा हुक्म दिया ही नहीं जो मेरे बस से बाहर हो।
پہلے مومن سے لے کے وہ آخری مومن تک جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا ہے تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. نعرہ مجھے میرے پاس کوئی ہنر نہیں، گھڑ سواری تو میں نے کبھی کی نہیں، مطمئن اس لیے ہوں کہ میرے امام نے کبھی کوئی ایسا مجھے حکم دیا ہی نہیں جو میرے بس سے باہر. لوگ حیران ہیں کہ امام صادق کے کہنے پہ امام کا غلام تندور میں کیسے کود گیا. میں جانتا تھا امام نے ایسا حکم دیا ہی نہیں جو میرے بس سے باہر. آج معیار سمجھ میں آیا، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ معیار مجھے صرف خدا میں دکھتا ہے. خدا میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کسی نفس کو ایسی تکلیف دیتا ہی نہیں جو اس کے بس سے باہر. یہ ہیں اس خدا کے نمائندے، یہ ہے امام. ایسے امام ہوں تو لے آئیے، ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ 12 ہی ماننے ہیں. ہمیں 13 ایسا ملا ہی نہیں. یہ 12 اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے سوچ لیا کہ بس 12 ہی ماننے ہیں، 13ویں کی گنجائش نہیں. گنجائش تھی، 13واں ایسا تھا ہی نہیں. علم پروردگار میں بس 12 تھے. یہ عدالت ہے. کیا کہنے خدا کی قسم، عدالت ہی کی کہانی اتنی طویل ہے کہ کوئی کتاب دنیا کی نہ پڑھی جائے، بس اپنی کتاب عقل کا مطالعہ کیا. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کتاب کہاں سے خریدیں اور پڑھنا نہیں آتا. یہ وہ کتاب ہے جو خدا نے ہر بندے کو دے کے بھیجا. کتاب عقل کا مطالعہ. میدان کربلا ہے، زہرا کا بیٹا تنہا ہے، اور ہزاروں، عدالت دیکھیے گا، ہزاروں جنات کا لشکر لے کر زعفر گزر رہا ہے. زعفر نے دیکھا امام تنہا ہے، زعفر اترا. اس نے ایک جملہ امام سے کہا ہے، جو جواب امام نے دیا ہے وہ بتائے گا کہ امام عادل کسے کہتے. مولا مجھے حکم کیجیے. یہ بہت تھوڑے ہیں. مولا میں کربلا کا تختہ الٹ. امام نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہا، زعفر میں امام عادل ہوں. یہ تجھے نظر آتے ہیں، تو انہیں نظر نہیں آتا. میں تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ ہے عدل. یہ تجھے نظر آتے ہیں، تو انہیں نظر نہیں آتے. میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ ہے عدالت. خوشحالی میں عدالت اور ہے، مصیبت کے وقت عادل رہنا یہ اور ہے. رحمتیں آپ کی تمام ہوئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. محمد کی بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول کرے. بس یہاں اکٹھے ہونے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے رونا، کہ کسی طرح مصطفیٰ کی بیٹی راضی ہو جائے. میں اب عشرہ اولیٰ میں تو ہر ممبر پہ میں نے یہ جملہ کہا ہے، اور تقریباً اب ہر مجلس میں کہتا ہوں تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ رونا کب بند کریں گے.
تو میرا جواب یہی ہے، شیعہ رونا کیسے بند کرے، محمد کی بیٹی چپ نہیں کرتی۔ جو رو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین کہہ لے، محمد کی بیٹی راضی ہے۔ کبھی اس سزا خانے میں آتی ہے، بیٹیوں کو ساتھ لے کے روتی ہے، پھر اس سزا خانے میں آ جاتی ہے۔ علماء متقدمین نے لکھا ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے نا، جہاں سے مرد داخل ہوتے ہیں وہاں علی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے مستورات داخل ہوتی ہیں وہاں سیدہ کھڑے ہوتے ہیں، آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہیں اور سلام کرتی ہیں۔ اس سے بڑھ کے عزادار کو اور کیا چاہیے؟ زہرا کا بیٹا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، کل جہاں سے میں نے مصیبت کی ابتدا کی تھی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، جاتے ہوئے حسین ابن علی نے سید الساجدین سے کچھ گفتگو کی۔ سجاد جب شام کے سفر سے واپس آنا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ سینے پہ ہاتھ حسین کا شکرانہ۔ دیکھیے حسین ابن علی نے کیسے یاد کیا ہے، سجاد جب شام کے سفر سے واپس مدینہ آنا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اور جانتے حسین نے کیا کہا، سلام کیسے کہنا؟ سجاد میرے شیعوں کو اکٹھا کر کے کہنا، شیعتی ما ان شربتم ریاض بن فذکرونی، شیعو جب پانی پینا مجھے حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مجلس کی روحانیت دیدنی ہے خدا کی قسم۔ شیعتی ما ان شربتم ریاض بن فذکرونی، شیعو جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ او سمیتم بغریب او شہید فانظرونی، اور کہیں کسی مسافر کا ذکر سننا یا شہید کی بات سننا تو سب سے پہلے مجھ پہ گریا کرنا۔ اگلی بیعت جو حسین نے کہی ہے وہ خدا کی قسم ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ سجاد میرے شیعوں کو یہ بھی کہہ دینا، لیتکم فی یوم عاشورا جلیاً تنظرونی، شیعو کاش تم سارے کربلا میں اس وقت موجود ہوتے تو تم دیکھتے کیف استسقی لطفل فابا ان یرحمونی، تو شیعو تم دیکھتے کہ میں نے کتنی عاجزی سے اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، انہوں نے کتنی حقارت سے میرے سوال ٹھکرے۔ مرحبا مرحبا، یہی حق ہے محمد کی بیٹی کو فرصت دینے کا جس انداز سے آپ دے رہے۔ مجلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہے آوازیں بلند ہو، مصطفیٰ کی بیٹی کی حسرت پوری ہو۔ میں نے کئی مرتبہ مجلسوں میں کہا ہے کہ جتنی عزاداری ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں یہ علم کس امام نے بنایا، یہ تازیہ کس امام نے بنایا، یہ ذوالجناح کس نے نکالا۔ خدا کی قسم یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ کربلا میں ہوا تھا، اس لیے ہوتا ہے کہ ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ یہ ساری کی ساری عزاداری، مجھے غربت حسین کی قسم، ساری کی ساری عزاداری علی کی بیٹی کے ایک لفظ کا جواب ہے۔ سنو گے عزاداروں، وہ لفظ کیا ہے؟ حسین جیسے غریب بھائی کی لاش کے قریب سے بندھے ہوئے ہاتھ لے کے مجبور بہن گزر رہی تھی اور کچھ نہ کر سکی، بس پلٹ کے علی کی بیٹی نے اتنا کہا، واہ حسرت آئے زینب کی حسرت، یہ ساری عزاداری علی کی بیٹی کی حسرت کے جواب۔ مرحبا مرحبا مرحبا، پاک سیدہ گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے آپ کے گھر کی غربت پہ روتے۔ آ گیا زہرا کا بیٹا کربلا میں، اور زیادہ طویل مصائب نہیں، حسین ابن علی کی ذوالجناح کی شبیہ تیار ہے اور ساتھ ایک گہوارہ بھی تیار۔ گہوارہ کس کا؟ اصغر کا۔ اصغر کا گہوارہ کبھی بھلانا نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم کربلا کے میدان میں
آغا مہدی لکھنوی لکھتے ہیں کہ اصغر نے صرف 2 موقع ایسے ہیں جب بابا سے گفتگو کی. 2 موقع ایسے ہیں جب اصغر نے اپنے غریب بابا سے گفتگو کی ہے. ایک موقع وہ ہے جب حسین ابن علی نے اصغر کے گلے میں لگے ہوئے تیر کو نکالنے کے لیے، جو گھر سے رونے آیا ہے اس کے لیے ہے جملہ، اصغر کے گلے سے تیر نکالنے کے لیے زہرا کے لال نے ٹیلے پر اپنی ابا کو بچھا کے اصغر کو لٹایا تھا. اس وقت اصغر بابا سے بولا اور بول کے کہا بابا بابا تیر بعد میں نکالنا، پہلے ابراہیم و اسماعیل کو آواز دی. اور جب زہرا کے لال نے تیر میں ہاتھ ڈالا، تاریخ مقتل کہہ دیے ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے کہا اسماعیل چلیں ہم اور ہیں یہ اور پہلا موقع کون سا تھا جب اصغر نے بابا سے بات کی؟ یہ خدا کی قسم درد کا پہلو سننے کے لائق ہے اور کبھی نہیں بھلانا چاہیے. علی اصغر حسین کی گود میں تھے، زہرا کے لال کی طرف دیکھ کے علی اصغر نے کہا، آغا مہدی لکھنوی کہتے ہیں علی اصغر نے کہا بابا 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 مجھے میدان میں لے چلنا. اصغر تو 6 ماہ کا ہے. اصغر اتنے چھوٹے بچے بھی میدان میں لڑنے جاتے ہیں. بابا لڑوں گا نہیں، مر جاؤں گا بابا میدان میں. غیرت مند کا غیرت مند بیٹا تھا. اب اصغر کا درد سنیے، چھوٹے سے دل میں درد کیا تھا. بابا مجھے میدان میں مر جانے دے. اصغر کو سینے سے لگا کے، جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، مرنا کیوں چاہتا ہے؟ بابا میں جانتا ہوں جو مجھے اٹھاتی ہے اس کے ہاتھ باندھ لیے جائیں گے. بابا کربلا سے شام تک مجھے کون اٹھائے گا؟ بابا مجھے یہی مر جانے دے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اصغر کو کربلا میں تلوار سے گڑھا کھود کر، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، کل میں نے بتایا تھا دفن اور گاڑنے میں کیا فرق ہے. شہید یار جنگ کا ایک شعر ہے، وہ شعر نہیں درد کا پہاڑ ہے. وہ فرماتے حسین لاشہ اصغر پہ ڈال دیجئے ابا، ملائکہ کی عبادت میں فرق آتا ہے. خدا جانے کون سمجھا اس طرح. حسین لاشہ اصغر پہ ڈال دیجئے ابا، ملائکہ کی عبادت میں فرق آتا ہے. اکبر مارا گیا، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، اول محمد دور جا گرے، اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا. اب کربلا کی سرزمین پر اکیلا رہ گیا تھا حسین. زہرا کا بیٹا خیمے میں آیا، سب بیبیوں کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد شام کی مسافرہ سے کہا زینب تو شریکت الحسین ہے. زینب میں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، زینب میرے بعد سجاد کی حفاظت کرنا. اللہ کرے یہ درد آپ محسوس کر سکے. زینب میرے ساتھ وعدہ کر میرے بعد سجاد کی حفاظت کرے گی. علی کی بیٹی نے سید الساجدین کی ایسی حفاظت کی ہے کہ تاریخ درد کہتی ہے کہ ظالم اکٹھے آئے ہیں خیمے میں سید الساجدین کو مارنے کے لیے. 30 فوجی خنجر لے کے اس چھوٹے سے خیمے میں آ گئے جس میں غیرتوں کا مارا ہوا منہ کے بل زمین پہ گرا ہوا تھا. تاریخ درد کہتی ہے 30 فوجی خنجروں کے وار کرتے تھے. اللہ کرتا یہ سجاد کو مار دیتے، اس خیمے میں علی کی بیٹی نہ ہوتی. یہ خنجروں کے وار کرتے تھے، علی کی بیٹی کبھی دائیں ہاتھ پہ روکتی تھی، کبھی ماتم کر کے جملہ سنونا، کبھی بائیں ہاتھ پہ روکتی تھی. اور جب ان کے وار پڑے علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو سجاد پہ گرا دیا. پہلے زینب کا گلا کٹے گا. مجھے شہادت کا ایک جملہ کہنے دیجیے، صرف ایک جملہ، پھر شبیہ لے آئیے گا جی بھر کے بات اب کیجیے گا. جو پیچھے مومن بیٹھے ہوئے بیٹھے رہے، ابھی مجھے شہادت کا ایک جملہ کہنے دیں. کربلا کی سرزمین پہ اکیلا تھا زہرا کا غریب. حسین ابن علی زخمی ہو گئے تھے. عمر سعد ملعون نے زین ذوالجناح پہ حسین بیٹھے تھے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کو یہاں سے خشک نہ بھیجے. عمر ابن سعد نے 30,000 کے دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. ایک دستے کے ہاتھ میں تلواریں دی، دوسرے کے ہاتھ میں نیزے دیے، تیسرے کے ہاتھ میں پتھر دیے، چوتھے کے ہاتھ میں گرز دیے. اسی جملے پہ شبیہ آ جائے گی. یہ چاروں کے چاروں دستوں نے حسین ابن علی کو گھیرے میں لے لیا. جو
جو دائیں طرف کھڑے تھے وہ تلوار کا وار کرتے تھے، زہرا کا بیٹا بائیں طرف گر جاتا تھا، حسین بائیں گرتے تھے، بائیں طرف والے نیزہ مارتے تھے، زہرا کا بیٹا دائیں گر جاتا تھا، سامنے والے پتھر مارتے تھے، حسین پیچھے کی طرف گرتے تھے، یا پیچھے والے گوشت کا وار، زہرا کا بیٹا گھوڑے کی گردن میں اپنا زہرا ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین سب بولو بے سب بولو یا حسین 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 یا حسین